قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما يتذکر اولو الالباب، یہ باتیں عقل والوں کو سمجھ میں آتی ہیں، ان باتوں سے عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری عقل کی باتیں، کامن سینس کی باتیں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو سمجھانی پڑے یہ بات، اگرچہ آج ہمیں سمجھانی پڑ رہی ہے۔ دین کی تشریح کرنا، دین کی تفصیلات بیان کرنا، دین کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ایک عالم کے علم میں اور ایک عام آدمی کے علم میں فرق ہوتا ہے۔ اس شخص کے علم میں جس نے کتابیں پڑھ کے علم حاصل کیا ہو، اور اس شخص کے علم میں جس نے پراپر اساتذہ سے پورا پڑھا ہو، ان دونوں کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مولوی کس سے کہانیاں کروا رہے ہیں، کس سے سنا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک میں یہ کہوں گا نہیں تو میرے قصے کہانیاں کون سنے گا؟ بھائی قصے کہانیاں آپ کروا رہے ہیں، قصے کہانیاں مولوی نہیں کروا رہے، قصے کہانیاں آپ کروا رہے ہیں۔ اس لیے کہ مولوی دین کی وہ تشریح پیش کرتا ہے جو تشریح دین کی صحابہ نے کی ہے۔ اگر کسی بدبخت کی نظر میں صحابہ ہی معتبر نہیں ہے، ہماری نظر میں اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے۔ جو آدمی کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی بے ادبی کا جملہ بولتا ہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے۔ بھائی ہمیں کس نے کہا کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا؟ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ جو صحیح بخاری میں ساری حدیثیں، صحیح مسلم میں ساری حدیثیں، صحاح ستہ میں ساری حدیثیں، یہ ساری حدیثیں ہمیں کس نے پہنچائی ہیں؟ بولیں تو اگر کوئی بدبخت اٹھ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، کبھی کسی صحابی کو، کبھی حضرت معاویہ کو، کبھی دوسرے صحابی کو، اور وہ یہ کہے کہ میں جو دین کی تشریح کر رہا ہوں، بھائی تو دین کو زیادہ سمجھتا ہے یا جس نے حضور سے براہ راست دین سیکھا تھا وہ دین کو زیادہ سمجھتا ہے؟ تو جب صحابہ کو آپ بیچ میں سے نکال دیں گے تو دین میں بچے گا کیا؟ پھر آپ کے پاس کوئی گارنٹی اس بات کی نہیں ہے کہ یہ وہ قرآن ہے یا نہیں جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا۔ اس لیے کہ یہ قرآن آپ اس وقت اس کو ٹھیک مانیں گے، پہلے آپ کو صحابہ کو ٹھیک ماننا پڑے گا۔ اگر صحابہ کو ٹھیک نہیں مانیں گے، اس قرآن کو ٹھیک ماننے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم اس قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے، ہمیں صحابی نے کہا۔ ہم پڑھتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کی روایت، حضرت انس کی روایت، حضرت عائشہ کی روایت، تو اگر کوئی آدمی کسی کہے کہ میں حضرت انس کو نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو نہیں مانتا، حضرت معاویہ کو نہیں مانتا، حضرت ابو ہریرہ کو نہیں مانتا، تو جب ان کو نہیں مانتے ان حدیثوں کو کیسے مانیں گے؟ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ اس علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ اس علم کو لوگوں کے سینوں سے اٹھا لے، کہ رات کو سوئے تو عالم تھا، صبح اٹھے تو جاہل۔ اللہ فرماتے ہیں میں علم کو ایسے نہیں اٹھاؤں گا، ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، اللہ اس علم کو ایسے اٹھائے گا کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا۔ اللہ دنیا سے علم کو کیسے اٹھائے گا؟ یقبضہ بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، فسئلوا، ان سے سوالات کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دینا شروع کر دیں گے، فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہم جب کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی اس تشریح کو معتبر مانتے ہیں جو تشریح امام ابو حنیفہ نے بیان کی۔ جب کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں قرآن حدیث کی اس تشریح کو معتبر مانتا ہوں جو تشریح قرآن حدیث کی امام شافعی نے کی۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امام شافعی نے اپنی طرف سے کوئی دین بنایا کہ آپ شافعی ہو تو محمدی کیوں نہیں ہو؟ محمدی تو سارے مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کی ایک وہ تشریح ہے جو امام ابو حنیفہ نے کی، جو صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعین کے شاگرد ہیں، اور دین کی ایک وہ تشریح ہے جو کوئی آج کا پروفیسر اٹھ کے کرتا ہے۔ تو آج کا جو پروفیسر اٹھ کے دین کی تشریح کرے گا، اس کی تشریح کو آپ مانیں گے تو آپ بن جائیں گے محمدی۔ 15ویں صدی کے کسی پروفیسر انجینئر کی بتائی ہوئی تشریح کو ماننے سے آپ بن جائیں گے محمدی، اور صحابہ اور تابعین کے دور کے ائمہ کی تشریح کو ماننے سے آپ بن جائیں گے حنفی۔ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے،
جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. وہ کیا ہے کہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ اعمال میں تھی. بھائی میرے بال کالے ہوں تو کالے، تمہارے بال کالے ہوں تو حسن. میرے بال کالے ہوں تو کالے، تمہارے بال کالے ہوں تو حسن. وہ کہتے ہیں نا میرا کتا کتا تمہارا کتا ٹومی، میرا کتا کتا تمہارا کتا ٹومی. آج کے 15ویں صدی کے بندے کو فالو کریں. آپ جب 15ویں صدی کے بندے کو فالو کر رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو فالو نہیں کر رہے. آپ قرآن حدیث کی اس تشریح کو فالو کر رہے ہیں جو آج کا بندہ کر رہا ہے. اور 15ویں صدی والے کو فالو کرنے سے آپ پروفیسر ہی نہیں بنیں گے، آپ انجینئر ہی نہیں بنیں گے، آپ بن جائیں گے محمدی. اور امام ابو حنیفہ کی تشریح کو معتبر بننے سے آپ محمدی نہیں بن سکتے. یہ وہ باتیں جو کی جاتی ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو باتیں نا دکھنے میں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ یار دیکھیں ہمارے امام ابو حنیفہ نہیں، ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہمارے امام ابو حنیفہ کے امام کون تھے؟ امام شافعی کے امام کون تھے؟ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے امام کون تھے؟ ان کے امام بھی وہی تھے جو ہمارے امام ہیں. سارے مسلمانوں کے ایک ہی امام ہیں. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، خلاصہ کلام جو میں نے آیت پڑھی تھی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما يتذکر اولو الالباب، یہ بات عقل والوں کو سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے.